بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ اور چائنا نئی سرد جنگ سے باز رہیں۔ اقوام متحدہ۔ امریکہ پر فرانس آخر اتنے غصے میں کیوں؟ اتنی فوج نیوزی لینڈ میں نہیں ہوگی جتنی ہم نے ان کی کرکٹ ٹیم پر لگا دی۔ شیخ رشید احمد۔ روس کی یونیورسٹی میں طالب علم نے 8 اسٹوڈنٹس کو جان سے مار دیا۔ بیکٹیریا اور اینٹی بائیوٹک کے ملاب سے سخت جان بیکٹیریا کا خاتمہ۔ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان ڈیل پر چائنا کا سخت جواب۔ ہالینڈ اور امریکہ کے لوگوں کا قد تیزی سے چھوٹا ہونے لگا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی۔ اقوام متحدہ نے ایک ممکنہ نئی سرد لڑائی کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے چائنا اور امریکہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے مکمل طور پر غیر فعال تعلقات کو بہتر کریں۔ اس سے پہلے کہ 2 بڑے اور نہایت ہی با اثر ممالک کے درمیان مسائل باقی دنیا تک پھیل جائیں، دنیا کی 2 بڑی معاشی طاقتوں کو ماحولیات پر تعاون کرنا چاہیے اور جنوبی چائنا کے سمندر میں انسانی حقوق، معاشیات، آن لائن سیکیورٹی اور خود مختاری کے حوالے سے جاری سیاسی اختلافات کے باوجود تجارت اور ٹیکنالوجی پر مضبوطی سے بات کرنی چاہیے۔ بدقسمتی سے آج ہمارے سامنے محض تصادم ہے۔ ہمیں 2 طاقتوں کے درمیان ایک فعال تعلق کو دوبارہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ویکسینیشن کے مسائل، موسمیاتی تبدیلی کے مسائل اور بہت سے دوسرے عالمی چیلنجوں کو بین الاقوامی برادری اور بنیادی طور پر سپر پاورز کے درمیان تعمیری تعلقات کے بغیر حل نہیں کیا جا سکتا۔ اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ ایک نئی سرد لڑائی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان حریف انٹرنیٹ، کرنسی، تجارت، مالیاتی قواعد اور ان کی اپنی جیو پولیٹیکل اور فوجی حکمت عملی کی وجہ سے دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے۔ 2 حریف جغرافیائی اور فوجی حکمت عملی خطرات پیدا کرے گی اور دنیا کو تقسیم کر دے گی۔ تعلقات کو جلد ہی ٹھیک کرنا ہوگا۔ دوستو، سوویت یونین اور اس کے مشرقی بلاک کی اتحادیوں اور امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کے درمیان نام نہاد سرد لڑائی دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد شروع ہوئی اور 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے ساتھ ختم ہوئی۔ یہ 2 ایٹمی ہتھیاروں سے لیس سپر طاقتوں کا تصادم تھا جن کے نظریات ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ ایک طرف کمیونزم اور آمریت پسندی تھی جبکہ دوسری طرف سرمایہ داری اور جمہوریت تھی۔ اقوام متحدہ کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ نے آسٹریلیا کو جوہری طاقت سے چلنے والی آبدوزیں دینے کا معاہدہ کیا۔ اب چائنا اور امریکہ کے درمیان مکمل طور پر غیر فعال رشتہ ہے۔ آسٹریلیا، برطانیہ اور امریکہ کے مابین 3 ملکی سیکیورٹی معاہدے پر فرانس کا رد عمل ٹرمپ کی صدارت کے دوران ایک امریکی اخبار کی طرف سے شائع ہونے والے ایک طاقتور کارٹون کو ذہن میں لاتا ہے۔ جب امریکی صدر کانگریس سے بچنے کے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے حکمرانی کر رہے تھے جس میں دکھایا گیا کہ پیٹھ میں خنجر نہیں بلکہ صدر کا قلم گھونپا گیا، فرانس نے اس کو دھوکہ دہی سے تشبیہ دی جو عموماً اتحادی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کرتے۔ فرانس کو نہ صرف باہر کیا گیا بلکہ وہ جوہری آبدوزوں کی تیاری کے لیے آسٹریلیا کے ساتھ بہت زیادہ منافع بخش معاہدے سے بھی محروم ہو گیا۔ آسٹریلیا نے فرانس کی بجائے امریکی ٹیکنالوجی کا انتخاب کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن، برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن اور آسٹریلوی وزیر اعظم موریسن کی ورچوئل میٹنگ کے دوران اعلان کردہ نئے اتحاد نے فرانس کو مزید اشتعال دلا دیا۔ دنیا میں اس وقت 6 ممالک کے پاس ایٹمی آبدوزیں ہیں۔ اگرچہ امریکہ میں بہت سے مبصرین نے اس معاہدے کو چائنا کے لیے ایک واضح چیلنج کے طور پر سراہا ہے، لیکن زیادہ تر نے خبردار کیا ہے کہ یہ معاہدہ خطے میں ہتھیاروں کی ایک نئی دوڑ کا آغاز ہوگا جو امریکہ کی افغانستان سے انخلا کی ناکامی کے بعد ایک اور غلطی ہوگا۔
عہدہ سنبھالنے کے بعد سے جو بائیڈن نے اپنے پرانے یورپی اتحادیوں کے ساتھ امریکہ کے سر تعلقات کو دوبارہ ترتیب دینے کی کوشش کی ہے، لیکن اس اقدام کا الٹا اثر پڑا ہے، جس سے فرانس اور وسیع تر پیمانے پر یورپی یونین اس سے الگ ہو جائے گا۔ یہ پیش رفت امریکہ فرانس تعلقات میں دیر پا رکاوٹ پیدا کرے گی۔ اس دوران چائنا کے علاقائی حریف انڈیا نے توقع کے مطابق نئے اتحاد کا خیر مقدم کیا ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے افغانستان سے جلد بازی میں انخلا کے فیصلے کو درست ثابت کرنے کے لیے وسائل کو چائنا سے خطرے کے دفاع کی جانب موڑنے کی ضرورت پر دکھایا ہے۔ فرانس کے پاس ناراض ہونے کی وجوہات ہیں۔ آسٹریلیا کے ساتھ امریکہ کی نئی ڈیل، جس کو امریکہ میڈیا نے تاریخی قرار دیا ہے اور جس کے تحت مغربی اتحادی چائنا کی طاقت کا توڑ کرنا چاہتے ہیں، اس سے فرانس کے اربوں ڈالرز کے آبدوزوں کے معاہدے کا خاتمہ ہوا ہے۔ 1958 کے بعد امریکہ نے پہلی بار کسی بھی اتحادی کے ساتھ اس قسم کی ٹیکنالوجی دینے کا معاہدہ کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن، جو پیرس میں پلے بڑھے اور فرانسیسیوں کے ساتھ طویل عرصے سے اچھے تعلقات سے لطف اندوز ہوئے ہیں، ان کے اس عہدے پر ہونے سے دونوں حکومتوں کے درمیان تعلقات کے پھلنے پھولنے کی امید پیدا ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اب یہ تعلقات زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ بلا شبہ اگر امریکہ کو اپنے اتحادیوں کے ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں سمجھا جاتا تو اس صورت میں امریکہ اپنے دوستوں کی کمی محسوس کر سکتا ہے۔ فرانس امریکہ اور آسٹریلیا کے خفیہ مذاکرات پر ناخوش تھا، جس کی وجہ سے فرانسیسی آبدوزوں کے کئی ارب مالیت کے آسٹریلوی آرڈرز منسوخ ہوئے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اتنی فوج نیوزی لینڈ میں نہیں ہوگی جتنی ہم نے ان کی سیکیورٹی پر لگا دی۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ پاکستانی کرکٹ کے شوقین ہیں۔ وزیر اعظم نے ورلڈ کپ پاکستان کو دیا، میں اس وقت وزیر کھیل تھا۔ اپوزیشن نیوزی لینڈ کی ٹیم واپسی کا الزام ہم پر لگا رہی ہے، شیشے کے گھر میں بیٹھ کر ہم پر تنقید نہ کی جائے۔ کابینہ نے پہلی مرتبہ کسی کرکٹ ٹیم کو آرمی کی سیکیورٹی فراہم کی۔ اتنی فوج نیوزی لینڈ میں نہیں ہوگی جتنی ہم نے ان کی سیکیورٹی پر لگا دی۔ ہمیں کسی سے کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ایجنسیاں دنیا کی بہترین ایجنسیاں ہیں۔ ای میل کی بات ہو رہی تھی، وہ تو بعد میں آئی۔ ہم سے جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کے ہم مستحق نہیں ہیں۔ روس کے شہر پرم کی ایک یونیورسٹی میں مسلح طالب علم نے فائرنگ کر کے 8 افراد کو مار دیا۔ روس کی تفتیش کار کمیٹی نے کہا ہے کہ اس واقعے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ طلبہ جان بچانے کے لیے یونیورسٹی کی عمارت کے 2nd فلور کی کھڑکیوں سے کود پڑے۔ اس سال مئی میں بھی اس طرح کے ایک حملے میں 19 برس کے ایک مسلح طالب علم نے اپنے سابقہ اسکول کی عمارت میں گھس کر 9 افراد کو مار دیا تھا۔ اس واقعے کو روس کی حالیہ تاریخ میں بدترین قرار دیا گیا تھا اور اس وقت صدر پیوٹن نے گن کنٹرول کے قوانین پر نظر ثانی کے لیے بھی کہا تھا۔ فرانسیسی اور امریکی ماہرین کی ایک مشترکہ ٹیم نے ایک بیکٹیریا اور اینٹی بائیوٹک کے ملاپ سے سخت جان بیکٹیریا کا خاتمہ کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ریسرچ جرنل ڈیزیزز ماڈلز اینڈ میکینزم کے تازہ میگزین میں شائع ہونے والی یہ تحقیق فی الحال ایک چھوٹی سی مچھلی زیبرا فش پر کی گئی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اینٹی بائیوٹکس کے خلاف بیکٹیریا کی بڑھتی ہوئی مزاحمت اس وقت ایک سنگین مسئلہ بنتی جا رہی ہے، جس کے حل کرنے کے لیے دنیا بھر کے طبی ماہرین سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ ماہرین نے ان تجربات کے دوران سب سے پہلے زیبرا فش کو مائکو بیکٹیریم ایبسیسس کہلانے والے ایک سخت جان بیکٹیریا سے متاثر کیا۔ یہ بیکٹیریا انسانی پھیپھڑوں کو شدید نقصان پہنچاتا ہے، جبکہ اینٹی بائیوٹکس بھی اس کے خلاف غیر مؤثر ہوتی جا رہی ہے۔ وہ زیبرا مچھلیاں جنہیں صرف اینٹی بائیوٹک دی گئی، ان میں سے صرف 40% کو دوا دینے سے افاقہ ہوا۔ البتہ جن زیبرا مچھلیوں کا علاج اینٹی بائیوٹک اور بیکٹیریوفیج وائرس سے ایک ساتھ کیا گیا، ان میں یہ صحت یابی کی شرح 70% تک دیکھی گئی۔
چائنا کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت سے دنیا کی نام نہاد قوتیں کچھ زیادہ ہی گھبرا چکی ہیں۔ حال ہی میں امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان ایک ایسا معاہدہ کیا گیا ہے جس کا مقصد بظاہر چائنا کا اثر و رسوخ کم کر کے خطے میں امن اور برابری قائم کرنا ہے، لیکن جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے اس معاہدے کا مقصد چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ معاہدہ کیا ہے؟ یہ ایک دفاعی معاہدہ ہے جس کے تحت امریکہ آسٹریلیا کو ٹیکنالوجی فراہم کرے گا اور آسٹریلیا جوہری آبدوزیں بنائے گا۔ اس سے پہلے آسٹریلیا کے پاس جوہری آبدوزیں بنانے کی ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی۔ ماہرین کے مطابق آسٹریلیا کو آبدوزیں بنانے کی ٹیکنالوجی دینے کا ایک مقصد یہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کی جو آبدوزیں ان کی سرحدوں سے دور ہوں انہیں مرمت کے لیے دوبارہ امریکہ یا برطانیہ جانے کا فاصلہ نہ طے کرنا پڑے، بلکہ آسٹریلیا میں ہی ان آبدوزوں کی مرمت ہو جائے۔ اس معاہدے میں حیرت انگیز طور پر بھارت کو شامل نہیں کیا گیا، جو چائنا کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا ہے۔ جب اس بارے میں بھارت کے وزیر خارجہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس پر کوئی رائے نہیں دینا چاہتے۔ ایسے میں امریکہ اور برطانیہ کا بھارت کو نظر انداز کرنا بھارت کے لیے ایک دھچکا ہے۔ چائنا، جو اب سب سے زیادہ فوجی قوت رکھنے والا ملک ہے، آسٹریلیا کے امریکہ سے اتحاد اور اپنے خلاف آبدوزوں کو دیکھ کر آسٹریلیا کو سخت جواب دے چکا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا امریکہ کے ساتھ آبدوزوں کا معاہدہ تو کر رہا ہے، البتہ ان آبدوزوں کی وجہ سے چین کو کوئی نقصان پہنچا تو سب سے پہلے آسٹریلیا کے ہی فوجی مریں گے اور سب سے زیادہ خمیازہ بھی آسٹریلیا کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ ہالینڈ قوم کا شمار دنیا کی طویل قامت قوم میں کیا جاتا ہے، لیکن ناقص اور غیر صحت بخش غذاؤں کے استعمال نے ان کے اوسط قد میں کمی کرنا شروع کر دی ہے۔ برطانوی اخبار گارڈین میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق نیدرلینڈ کے قومی شماریاتی دفتر نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کی سب سے طویل قامت رکھنے والی قوم کا قد سال بے سال کم ہوتا جا رہا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 2020 میں 19 سالہ نوجوانوں کا اوسط قد 6 فٹ اور خواتین کا قد 5 فٹ 6 انچ تھا۔ 1958 سے نیدرلینڈ نے اس میدان میں اپنی پوزیشن برقرار رکھی ہوئی تھی، تاہم 19 سے 60 سال کی عمر کے 7,20,000 افراد پر ہونے والے سروے سے اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ 2001 میں پیدا ہونے والے لڑکوں کا قد 1980 میں پیدا ہونے والی نسل سے 1 سینٹی میٹر اور لڑکیوں کا قد 1.4 سینٹی میٹر کم ہو چکا ہے۔ مردوں کے قد میں اضافہ نہیں ہو رہا، جبکہ خواتین کے قد میں تنزلی کا سلسلہ جاری ہے۔ معاشی مشکلات کی وجہ سے غریب گھرانوں میں پیدا ہونے والے بچے صحیح غذا نہیں کھا سکتے، جس کا نتیجہ اوسط قد میں کمی کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ ایسا ہی ایک رجحان امریکہ میں بھی دیکھا گیا ہے، جس کا اہم سبب فاسٹ فوڈ کا بڑھتا ہوا استعمال ہے۔ لوگوں کی غذائیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ امریکیوں کے قد میں کمی کا سبب بھی زیادہ کیلوریز اور کم غذائیت والی غیر صحت مند غذا ہے، جبکہ لوگوں کا جانوروں سے حاصل ہونے والی مصنوعات، دودھ، دہی، انڈے، پنیر اور گوشت سے گریز بھی قد میں کمی کا سبب بن رہا ہے۔ حالانکہ 1 صدی پہلے تک دنیا کے سب سے طویل قامت افراد کا تعلق شمالی یورپ اور شمالی امریکہ سے تھا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔